کے اوپر الزام لگائے کہ انہوں نے 90 کروڑ روپیہ لے کر 5 سیٹیں جو ہے ان کے نتائج تبدیل کیے ہیں۔ اچھا، انہوں نے کہا کیا وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں، کیونکہ یہ بہت ہی انہوں نے خوفناک بات کی ہے۔ اور اس چیز کو اسٹیبلشمنٹ کیسے دیکھ رہی ہے؟ اس کو اسٹیبلشمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ یہ بیان میاں جاوید لطیف نے، اور میاں جاوید لطیف نے پھر کیا کیا، انہوں نے صرف وہ بیان نہیں دیا بلکہ انہوں نے فوری طور پہ انہوں نے باتیں حامد میر صاحب کے پروگرام میں کی، ایک اشرف عباسی صاحب کے پروگرام میں کی۔ انہوں نے اس کے بعد وہ کلپ نکالے اور ٹویٹ بھی کیے کہ کوئی کسر باقی نہ رہ جائے۔ اسٹیبلشمنٹ کے جو قریبی ذرائع ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میاں جاوید لطیف نے یہ بیان خود نہیں دیا، ان سے بیان میاں نواز شریف نے دلوایا ہے، اور اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ میاں نواز شریف اسٹیبلشمنٹ سے جو ہے وہ ایک لڑائی کا آغاز کرنا چاہ رہے ہیں کہ کوئی بہانہ بنے اور لڑائی ہو، اور وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانی کی طرف دوبارہ جانا چاہ رہے ہیں تاکہ وہ دوبارہ ایک سو کارڈ کوشش کر سکیں۔ اب نہیں ہو سکتی، ان کو عوامی پذیرائی بالکل نہیں مل سکتی، عوام کو بیوقوف نہیں بنا سکتے۔ اب ذرا سنیے کہ میاں جاوید لطیف صاحب نے کیا کہا ہے، اور پھر آگے بات کرتے ہیں کہ اس بیان کے اوپر مزید جو ہے وہ کیا باتیں اسٹیبلشمنٹ کے ذرائع کی طرف سے آ رہی ہیں، اور یہ بیان نون لیگ کے اوپر، نون لیگ نے یہ اپنے اوپر خود کچھ حملہ کیا ہے یہ بیان دے کر جاوید لطیف صاحب نے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وی پی این کے بغیر آپ کو پتہ ہے کہ ٹویٹر چلتا نہیں، اور وہ ٹویٹر کا لنک تھا۔ اور اس بیان کے بعد رانا سنولا صاحب نے گو کہ ڈیمیج کنٹرول کرنے کی کوشش کی ہے، اور انہوں نے بڑا اظہار برہمی کیا ہے میاں جاوید لطیف صاحب کے اوپر، لیکن ان کے اظہار برہمی سے کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ میاں جاوید لطیف میاں نواز شریف کی ایما کے بغیر، اجازت کے بغیر سانس بھی نہیں لے سکتے، اور اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ انہوں نے یہ بیان میاں جاوید لطیف نے نواز شریف کے کہنے پر دیا ہے۔ بیان سنیے۔ تو اب آپ نے شروع میں کہا جی کہ جو نواز شریف صاحب ہیں ان کے ساتھ اور آپ کے پارٹی کے ساتھ پری پول ریگنگ ہو گئی، آپ نے اپنے بارے میں بھی کہا تھا میرے ساتھ بھی پری پول ریگنگ ہوئی، پری پول الیکشن ڈے پہ نہیں، کیونکہ جو الیکشن ڈے کے جو ڈاکومنٹس ہیں آپ کے فارم 45 فارم 47 اس میں تو مجھے ریگنگ کے آثار نظر نہیں آتے۔ یہ بتائیں کہ کوئی آپ نے انویسٹیگیٹ کیا ہے کہ آپ کے ساتھ کیسے دھاندلی ہوئی مبینہ طور پہ؟ اچھا، میں ویسے اپنے پہ بات حامد میر صاحب نہیں کرنا چاہتا تھا اور نہ کرنا چاہوں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ باتیں اس سے آگے نکل گئی ہیں۔ ریاست کو جو آج خطرات ہیں، میں بہت چھوٹا میرا ایک کیس رہ جاتا ہے، مگر مجھے اس سے زیادہ تکلیف یہ ہے کہ اگر ریاست کے اندر انٹرنیشنل سمگلر، وہ لینڈ کے ہوں، وہ گولڈ کے ہوں، وہ اسلحے کے ہوں، وہ منشیات کے ہوں، اگر وہ فارم فنڈنگ میں ملوث ہوں، ایسے لوگ آپ دیکھیں کہ وہ او سی لاہور مار روڈ پہ جن کا آفس ہو، ان کے ساتھ 5 سیٹوں کی ڈیل کریں اور بھاری رقم دیں اس کے بدلے، اور کن لوگوں کے لیے وہ نوٹیفیکیشن لیں جو 9-10 مئی کو ملوث ہیں پاکستان کی اینٹ سے اینٹ بجانے میں اور کور کمانڈر ہاؤس حملہ آور ہونے میں۔ اور یہ اس وقت کے جو، یا شاید آج بھی ہیں اسی، انہوں نے مجھے خود بتایا الیکشن سے پہلے کہ ان کی ریکارڈنگ موجود ہے میرے پاس کہ یہ لوگ کور کمانڈر ہاؤس پر حملہ آور ہوئے تھے، جن کا وہ نوٹیفیکیشن کرواتا ہے بھاری پیسے۔ ایک سمگلر کس کے ذریعے؟ او سی کے ذریعے۔ اور مجھے جہاں تک او سی کا مطلب بس ان کا آفس مار روڈ پہ ہے۔ اچھا چلے ٹھیک ہے، اور لیکن ریٹرننگ افسر بھی اس میں انوالو ہے؟ اس سرکاری مشینری ساری جو، کیونکہ وہ طاقتور تھا، اس نے وہ استعمال کی، اور بدقسمتی یہ دیکھیں، میں کبھی ذکر نہ کرتا اس چیز کا، میرے سے اور میرے دیگر جو کولیگ ہیں جو میرے نیچے صوبے کا الیکشن لڑ رہے تھے، ان لوگوں سے بھی ادارے کے لوگوں نے رابطہ کیا ہے، پوچھ گچھ کی ہے، میرے ساتھ بھی کیا ہے رابطہ، ہم نے ثبوت دیے ہیں، آڈیو موجود ہیں، ویڈیو موجود ہے، یعنی کہ باقاعدہ اس چیز کی انویسٹیگیشن ہوئی ہے، ہو رہی ہے، اور ابھی بھی ہو رہی ہے؟ نہیں، میرے علم میں اب تو پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے یا نہیں، لیکن رابطہ۔ اچھا، اب یہ بہت خوفناک انہوں نے الزام لگایا ہے، اب آگے ان کا ایک اور الزام سنیے۔ اور ابھی بھی ہو رہی ہے؟ نہیں، میرے علم میں اب تو پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے یا نہیں، لیکن رابطہ کیا گیا، پوچھ گچھ ہم سے کی گئی، باقی لوگوں سے بھی کی گئی۔ یہ تو میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ کہاں بات ختم ہو گئی ہے، یا اتنا بڑا، دیکھیں اگر وہ آپ سے پوچھ گچھ کی گئی کہ اس الیکشن میں کس طریقے سے دھاندلی ہوئی ہے؟ جی بالکل، رزلٹ کو مینج کیا گیا کس طرح کیا گیا، اور آپ سمجھتے ہیں کہ مینج کیا گیا؟ میں تو آن اوتھ کہہ رہا ہوں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو تحریک انصاف کہہ رہی ہے وہ صحیح کہہ رہی ہے، کیونکہ آپ بھی وہی کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں، میں یہی تو حامد میر صاحب دکھ ہے، ہار جیت کسی جماعت کو نکال دو، کسی کو لے آؤ، یہ پاکستان کے اندر ہوتا ہے، مگر میں فلموں میں دیکھا کرتا تھا، وہ بھی انڈین فلموں میں،
کہ وہ جو نیتا کسی کو بنانا ہے تو قانون شکن یا مافیاز جو ہیں، سمگلر جو ہیں، وہ اتنا پیسہ لگاتے ہیں کہ وہ اپنی پسند کا نیتا بنا لیتے ہیں. تو یہاں تو عملاً پاکستان کے اندر وہ بھی شیخو پورہ میں 5 سیٹوں پہ اس نے کر کے دکھا دیا. اچھا جویل لطیف صاحب، اگر میں یا کوئی اور جرنلسٹ یہ بات کرے کہ جی الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے، تو آپ کی جو پارٹی کی جو سوشل میڈیا فورس ہے وہ کہتی ہے جی یہ لفافے ہیں، انہوں نے پیسے کھائے ہوئے ہیں. اب آپ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے کم از کم شیخو پورہ کی 5 سیٹوں پہ، تو آپ پر بھی یہی الزام لگے گا کہ آپ بھی لفافے ہیں؟ نہیں دیکھیں، الزام تو میں کسی کو میری شکل پسند نہ ہوتی، مجھے ہروا دیا جاتا، ہٹا دیا جاتا، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں تھا. وجہ کہ بدقسمتی سے ہوتا آ رہا ہے، میرے ساتھ بھی ہو گیا تو کوئی بات نہیں. مگر یار یہاں تک احمد میر صاحب نوبت آ جائے کہ آپ سہولت کاری 9-10 مئی کے لوگوں کو صرف پیسے کے لیے آپ کرتے ہیں. یار اس سے بڑا ظلم اور کیا؟ پیسہ چلا الیکشن میں؟ پیسہ چلا نہیں، میں تو اپنے ضلع کی تو بات کر رہا ہوں، 5 سیٹوں کی بات کر رہا ہوں. کتنا پیسہ چلا ویسے؟ اپنا احمد میر صاحب، یہ اتنا پیسہ تھا کہ اگر آپ 5 سال شیخو پورہ کو ڈیولپمنٹ کے لیے پیسہ نہ دیں، فگر ہی دے دیں، کروڑوں کا، کروڑ تو کچھ بھی نہیں ہے. نہیں کروڑوں، اور یہ پیسہ 5 سال ڈیولپمنٹ کا آپ شیخو پورہ ضلع کو نہ دیں، صرف وہ پیسہ ان سے لے کے لگا دیں تو 5 سال میں شیخو پورہ پیرس بن جائے. 30 کروڑ؟ جی 30 کروڑ تھوڑا کہہ رہے ہیں یار. 40 نو 50 60 70 90 تک کم از کم 90 کروڑ 5 سیٹوں کا. لو جی، یہ جویل لطیف صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ شیخو پورہ میں 5 سیٹوں پہ الیکشن مینیج کرنے کے لیے 90 کروڑ روپیہ خرچ کیا گیا. ان کا تعلق ہے جی مسلم لیگ نون سے، پتہ ہے نا آپ کو ان کا. اب یہ انہوں نے الزام لگایا. اب یہ بات انہوں نے دیکھیں اتنی تفصیل سے حامد میر صاحب کے پروگرام میں کی، اور ساتھ کاشف عباسی صاحب کے پروگرام میں بھی انہوں نے یہی بات کی. اس میں کیا کہا انہوں نے؟ لینڈ شیخو پورہ میں ایک بدنام زمانہ اسمگلر، لینڈ، گولڈ، یہ منشیات کا، اسلحے کا، منی لانڈر، وہ شخص 5 سیٹوں کا سودا کرتا ہے، اور ایسا بھاری رقم دے کے سودا کرتا ہے. اسی لاہور جن کا مار روڈ پہ آفس ہے ان کے ساتھ، کہ 9-10 مئی کے ریاست مخالف جو مجرم تھے ان کو نہ صرف ریلیف دلوا لیا بلکہ ان کو کامیاب کروا لیا، نوٹیفیکیشن ان کا کروا لیا کہ بھائی آپ، وہ اتنی بڑی رقم تھی کہ اگر میں پورے ضلع شیخو پورہ کے جو بیوہ بچے ان کے ہیں، بچیاں ہیں، ان کے ہاتھ پیلے ہو سکتے تھے اتنی بڑی رقم سے. یا 5 سال کی جو اسمبلی ہوتی ہے اس میں ڈیولپمنٹ کا فنڈ 1 روپیہ نہ ملے، صرف وہی پیسہ خرچ کر دیا جائے، تو شیخو پورہ کو ڈیولپمنٹ کا پیسہ لینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اندازہ کریں کہ اتنے بڑے سمگلر نے اور پاکستان کے محافظ لوگوں سے سودا کر کے پاکستان کے اینٹ سے اینٹ بجانے والوں کو ریلیف دلوا دیا. سمگلر نے پاکستان کے محافظوں سے سودا گری کی، یہ کہنا ہے میاں جاوید لطیف کا. مطلب اتنی خوفناک وہ بات کر رہے ہیں ٹی وی چینلز پر بیٹھ کے. اسٹیبلشمنٹ کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بیان انہوں نے خود نہیں دیا، نواز شریف کی ماں پر دیا ہے، اور نواز شریف کشمکش میں ہے، نواز شریف کو سمجھ نہیں آ رہی کہ گو کہ ان کی بیٹی ان کا دل بہلانے کی کوشش کر رہی ہے، کہ ان کی بیٹی کوشش کر رہی ہے ان کو بتانے کی نہیں حکومت آپ کی ہے، دیکھیں آپ روٹیاں بانٹ رہے ہیں، آپ تندور چیک کر رہے ہیں، آپ تندور کی آگ چیک کر رہے ہیں، آپ روٹی کی گولائی چیک کر رہے ہیں، آپ روٹی کی موٹائی چیک کر رہے ہیں، آپ روٹی کا ذائقہ چیک کر رہے ہیں، آپ مطلب یہ چیزیں چیک کر رہے ہیں. تو لوگ مطلب بہت پاپولر ہو رہے ہیں. تو مطلب آپ کو یہ مطلب بڑا اچھا دل بہلانے کی کوشش کر رہی ہے، اس لیے کہ مریم نواز نہیں چاہتی کہ ان کے والد اس سائڈ پہ جائیں جس پہ وہ طرح وہ جانے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ وہ خود وزیر اعظم نہیں بنے. تو ان کو آپ وہ کہتے ہیں کہ لعنت بھیجو اقتدار کے اوپر، میری بیٹی ہے، ٹھیک ہے میری بیٹی ہے، میرا بھائی ہے، لیکن میں تو نہیں ہوں وزیر اعظم. اور یہ بہت بے رحم کھیل ہوتا ہے اقتدار کا. اب بیٹی چاہتی ہے کہ باپ خاموش رہے کیونکہ مجھے اقتدار مل گیا ہے، میں وزیر اعلیٰ ہوں، اور باپ کہتا ہے کہ میں نہیں ہوں تو چاہے میری بیٹی کی حکومت چلی جائے یا میرے بھائی کی چلی جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے. یا میاں نواز شریف کو یہ کانفیڈنس ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس کوئی ہمارے علاوہ آپشن کوئی نہیں ہے، عمران خان کو آنے نہیں دیں گے، تو اس لیے ہمارا اسٹیبلشمنٹ کچھ نہیں بگاڑ سکتی. یہ شاید ایک وجہ ہے. لیکن یہ جو 4 سیٹیں پی ٹی آئی کو واپس ملی ہیں، یہ چھوٹی ڈیولپمنٹ نہیں ہے، یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہے. پھر یہ میاں جاوید لطیف نے جو کہا ہے اس کا ریئیکشن آئے گا، کیسے آئے گا وہ کل پتہ چلے گا. اور ساتھ ہی جو چیزیں مجھے تو تبدیل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ نون لیگ کے دن گنے جا چکے ہیں. اور اس بات پہ تاریخ ٹائم پہ اختلاف ہو سکتا ہے کہ 3 ماہ لگیں گے، 6 ماہ لگیں گے.
لیکن یہ بات ہے کہ یہ حکومت نہیں رہے گی. ہوگا کیا یہ ایک الگ بحث ہے, شہر اقتدار میں کیا چل رہا ہے اس پہ بات کریں گے, لیکن میں بہرحال بڑی تبدیلی دیکھ رہا ہوں. میں آنے والے دنوں میں حالات شاید کچھ وقت کے لیے خراب ہوں ایک بار پھر, لیکن مستقل بنیادوں پہ میں چیزیں اس طرف جاتے ہوئے دیکھ رہا ہوں جس طرف جانی چاہیے, اور ایک امید نظر آ رہی ہے, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ نون لیگ جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کر رہی ہے یہ چیز پاکستان کو بہت زیادہ فائدہ دے گی, کیونکہ اسٹیبلشمنٹ نے نون لیگ کے لیے ہی سارا کچھ کیا ہے, اور جن کے لیے کیا ہے وہ اسٹیبلشمنٹ پر وہ خطرناک الزامات لگا رہے ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کے لیے بڑا سیٹ بیک ہے اور بڑا لمحہ فکری ہے, اور ان کے لیے بڑا امتحان کا لمحہ ہے کہ ہم نے جن کے لیے اپنے آپ کو اتنا خراب کر لیا, بدنام کر لیا, لوگوں میں اپنی ساکھ خراب کر لی, اور وہ ہمارے اوپر وہ الزامات لگا رہے ہیں جو پی ٹی آئی نے بھی نہیں لگائے. تو یہ صورتحال ہے. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو. اللہ حافظ.